بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ، ایران، اسرائیل جنگ کے بعد جو معاشی تباہیاں دنیا میں آئی ہیں، ان تباہیوں کے اثرات خالی دنیا میں نہیں بلکہ سب سے زیادہ پاکستان پر پڑے ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ تھا کہ مہنگائی کے جن کے بوجھ تلے اتنے دب چکے تھے کہ سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ اب پھر تیل پالیسی آ گئی، کبھی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کبھی تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، یعنی کہ غریب آدمی جو تھوڑا بہت سانس لے رہا تھا وہ سانس لینا بھی اس کا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک تو اس پر بات کرنا چاہیں گے، دوسرا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب امریکہ کیونکہ پنجابی کے اندر لفٹ گیا ہے، اس سے گلوبل آرڈر واپس لیا جائے، کہ اس کے گلوبل آرڈر کی وجہ سے معاشی تباہیاں بہت پھیلی ہیں اور پھیلتی جا رہی ہیں۔ ایک تو اس پہ بھی بات کریں گے، دوسرا آج بات کریں گے کہ لاہور چیمبر کے اوپر بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لاہور چیمبر کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر لاہور چیمبر نے وہ کام نہیں کیے جو کام کرنے چاہیے تھے، اور پچھلے 100 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ لاہور چیمبر کا گراف بہت نیچے آیا ہے۔ آج میرے مہمان ہیں ایس وی پی صاحب شیخ تنویر احمد صاحب، ایس وی پی لاہور چیمبر ہیں، اور آج ہم ان سے بہت سی باتیں کریں گے۔ السلام علیکم تنویر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تنویر صاحب، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ گلوبل آرڈر جو ہے اس کا امریکہ کا اس سے واپس لیا جائے؟ وہ بار بار ٹیرف لگا کے جو دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، اور اس ایران جنگ کے بعد کیا صورتحال بدلی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں مجھے بلانے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلوبل آرڈر سے واپس لینا یا نہ لینے کا تو کوئی ایک دوسرا چیپٹر ہے، تو اس کا جو میں سمجھتا ہوں زیادہ افیکٹڈ تو ان کے اپنے لوگ ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہاں پر بھی انفلیشن جو ہے پورے عروج کے اوپر ہے، جی جی اور آلموسٹ تقریباً آپ دیکھیں 2-3 دن ہی رہ گئے ہیں کہ اگر اب ٹرمپ صاحب نے اگر اپنی سینٹ سے اگر اجازت نہ لی تو الٹیمیٹلی ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا آبجیکشن آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا کانسیکوینسز تو ان کی عوام نے خود بھگتنا ہے، کیونکہ ایک نہ چاہتی ہوئی جو ہے جنگ میں ان کی عوام کو بھی بیچ میں جھونک دیا گیا۔ جی جی ظاہری بات ہے ان کے بھی سارے فنڈز اور ہر چیز جو ہے ان کو بھی اس چیز کو فیس کرنا ہے۔ جی تو جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیپ ان کا جو بالکل غلط تھا، اور اس کو وہ خود بھی جو ہے وہ اس کو فیس کریں گے، اور پوری باقی دنیا تو کر ہی رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تنویر صاحب یہ بتائیے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، تیل کی قیمتیں کبھی اپ کبھی ڈاؤن ہوتی ہیں، اب پھر حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ لیکن ورلڈ وائز جو ہے وہ پرائس تو خیر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس میں تو کوئی دوسرا نہیں ہے موقف، لیکن یہ بھی سائڈ پہ بالکل ٹرو چیز ہے کہ ایز اے لیوی کے اوپر جو ہے گورنمنٹ نے جو امپوز کرتی جا رہی ہے، اس میں گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ آج اس کی وجہ سے جو اس وقت حالات پاکستان کے اندر جو ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی خطرناک جو ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں جی۔ تو ٹھیک۔ اب اس میں دیکھیں گے آپ اس وقت جو مہنگائی اپنے عروج پر ہے، انڈسٹری کا ستیہ ناش ہو چکا ہوا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میں بالکل یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنی گورنمنٹ سے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت ہماری کی جو انڈسٹری کی جو کشتی ہے وہ ڈوب رہی ہے، تو اس کے بچانے کے لیے ہمیں کچھ تو اقدامات کرنے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کر اپنی جو ہے وہ اپنی اس کا موت کا انتظار کریں کہ کب ہماری یہ کشتی ڈوب جائے گی اور ہم مر جائیں گے۔ تو میرے خیال میں وقت آ چکا ہوا ہے کہ ہمیں ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے پڑیں گے اپنی انڈسٹری کے لیے۔ اس وقت جو ہے ہم نہ چاہتے، ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ سے ہم سبسڈیز دیتے رہے ہیں، ہمارے لیے بوجھ ہے، لیکن یہ بھی تو ٹرو ہے کہ اس وقت 18 سے 19 بلین ڈالر وہی کما کے لے کر آ رہے تھے، اور آج اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل بند ہو چکی ہے، پورا فیصلہ آباد بند ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نے اس کی بالکل جو ہے نا کاسٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تنویر صاحب، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تو سب سے زیادہ حکومت توجہ دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کی تباہی، اس کی برآمدات، اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی دیکھیے ہے۔ میں نے تو ابھی صرف آپ کو ایک سیکٹر کی مثال دی ہے، جی ابھی تو اور بے شمار سیکٹر ہیں، کیونکہ آبویسلی جب بجلی اتنی مہنگی ہو گئی، پھر نہ بجلی، اب 8-8 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور پھر آپ کے پاس آج جیسے مانیٹری پالیسی بھی آ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی آج یا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرائس جو ہے مانیٹری پالیسی میں جو ہے مارک اپ تقریباً ابھی اس حالات میں کم از کم اتنا تو رہے، بڑھے نہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اور ساتھ میں جو ہے آپ دیکھیں اس وقت ٹیکسیشن کی جو حالت ہو گئی ہے، اب پھر وہی وقت آ جاتا ہے جب پورے سال میں جب یہ مئی جون آتا ہے تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ اپنے پورے جو ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے،
اور ان کے جو ہے یہ ساری چیزیں نوٹسز اور چیزیں جو ہے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو اوپر سے اس وقت جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو اس وقت معاشی حالات ہیں اس کے اوپر تو لوگ اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کو بھی چلا سکیں. تو گورنمنٹ کو فوراً جو ہے وہ اسٹریٹجی چینج کر کے اور اسپیشل انسینٹیوز انڈسٹری کو ابھی فوری دینا پڑے گا، جیسے کہ جو ہے کووڈ کے دنوں میں جو ہے وہ سوچا گیا. ابھی بس میں سمجھتا ہوں وہی دن دوبارہ واپس آ چکے ہوئے ہیں، کیونکہ اب اتنی زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ اور آبزرو اپنے اوپر نہیں کر سکتی. جیسا یہ بتائیے کہ پوری دنیا کا نظام تھنک ٹینک پہ چلتا ہے. اگر میں پاکستان کی پوری ہسٹری کی بات کروں، آٹھویں دور کی بات کروں، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، تو پاکستان کی کیا یہ بدقسمتی کا میں بتایا کہ ایسا تھنک ٹینک نہیں بنا سکے جو کہ ایسے پالیسیز بناتا جو کہ لانگ ٹرم پہ چلتی ہیں. جس طرح ایوب خان کے دور میں اگر دیکھتے ہیں تو 5 سالہ منصوبے تھے، 5 سالہ پالیسیز تھیں. اس کے بعد پھر کبھی بھی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. ایک حکومت آتی ہے، وہ پچھلی حکومت کی پالیسی کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایکشن از لاؤڈر دین ورڈس. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پورا اس وقت 25 بلین ڈالرس کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے. آپ کی انفلیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے، ٹاپ پہ چل رہی ہے. تو وہ تو سب چیزیں خود ہی شو کر رہی ہیں کہ ہم نے لانگ ٹرم پالیسیز کے اوپر کام نہ کیا. ہم کہتے کہتے تھک گئے ہیں بزنس کمیونٹی کہ ہمیں جو ہے لانگ ٹرم پالیسی چاہیے. آپ جو ہے وہ چارٹرڈ آف اکانومی پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ 5 سالہ جو ہے وہ چارٹرڈ اکانومی میں کوئی ایکٹ بنا دیں تاکہ پراپرلی انڈسٹری بھی جو ہے وہ گرو کر سکے. اور ہمیشہ سے جو ہم ایک کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، وہ تبھی آئے گی کہ جب ہم لانگ ٹرم پالیسی دیں گے. جی اچھا یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے تھنک ٹینک پاکستان کے بن سکا، اس کی کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو تباہی آئی ہے وہ بیوروکریسی اور ایف بی آر کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے چھوٹا تاجر پہ باہر چلا گیا ہے؟ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسیز کا جو ہے فقدان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پاکستان پہ. اور آج میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اتنی سخت پالیسی بنانے کا فائدہ کیا ہے. آج جو فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ان ڈاکومنٹ اکانومی جو کہ پہلے 30-40% ہوا کرتی تھی، اب 65% سے بھی اوپر چلی گئی ہے. اور جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ آپ دیکھیں کتنی کم رہ گئی، شرنک ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ ڈاکومنٹڈ ہوئے گا اتنا اس کے اوپر جو ہے پریشر بھی آئے گا. تو یہ تو اس کے اوپر بیوروکریسی کو دیکھنا ہے کہ جناب آپ کو نئے ٹیکس پیئرس کے لیے پرانے لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک چیز ان کو یہ دینی پڑے گی کہ اب بھائی آپ کے اوپر ہمارا بس ہے، آپ کو ہم نہیں چھیڑیں گے، اب ہم نئے لوگوں پر کام کریں گے. یہی ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو بتائیں کہ پرانے ٹیکس پیئرس کی اب جان چھوڑ دیں. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اب اس کے گنے کے جو نچوڑ کے اس میں کوئی رس نہیں رہ گیا. تو اب نئے لوگوں پر کام کرنا ہے. جب نئے لوگوں پر کام ہوئے گا تب جو ہے وہ پاکستان میں ریفارمز ہونے شروع ہوئیں گے. کیونکہ آج 24 کروڑ عوام میں سے اگر 59 لاکھ جو ہے ٹیکس پیئر ہیں تو اس میں پرانے ٹیکس پیئرس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. وہ تو روٹین میں اپنا ٹیکس بھی دے رہے ہیں، سال میں ٹارگیٹس کو بھی اچیو کر رہے ہیں. تو اب تو یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ نئے ٹیکس پیئر کو ڈھونڈے. وہ تبھی ڈھونڈ سکتا ہے کہ جب اس کو یہ بولا جائے گا کہ پرانے والوں کے لیے اوپر جو ہے شکنجہ ہر وقت ٹائٹ نہیں رکھیں، تو اب نئے لوگوں کے اوپر آپ کام کریں. تو سر یہاں یہ بتائیے کہ 30-32 ادارے ایسے ہیں جو کہ رکاوٹ بنتے ہیں انڈسٹری لگانے میں. ون ونڈو پالیسی کا سنتے آ رہے ہیں، ہے پیپرز میں تو موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تاکہ تاجر کو آسانی سے مل جائے، چھوٹا انویسٹر بھی آپ کا انڈسٹری آ کے لگائے؟ آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں، کیا ہمارے ہونا پاس جو ہے چاہیے؟ نا دیکھیں ہم ڈفرینٹ جو ہے ملکوں کے لاہور چیمبر میں وفود آتے ہیں، ایمبیسڈرز آتے ہیں. بے شمار ملکوں میں مثال ہے، ویتنام کی مثال ہے، چائنا ہے، چھوٹے چھوٹے اور بے شمار ملک ہیں جن کی ہمارے سے بہت زیادہ ایف ڈی آئی رشین اسٹیٹ کی جو سب آزاد ہوئیں ان کی ہمارے پاس آتی ہے. ہم لوگ 2.5 بلین ڈالر یا 1.5 بلین ڈالر تک کی ایف ڈی آئی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 50 بلین ڈالر کی ایف ڈی آئی کے اوپر بیٹھ گئیں. یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ بزنس فرینڈلی ماحول پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر بزنس فرینڈلی ماحول نہیں ہے، ہیرسمنٹ اتنی زیادہ ہے. ہر ڈپارٹمنٹ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب اس کو پاورز آ جاتی ہیں تو وہ دبانے کی بات کرتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ فرینڈلی ماحول بنائیں، وہ اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ بٹھائیں، نئے پالیسیز کے اوپر کام کیا جائے. تو یہی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اب وقت گزر چکا ہے. اب پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ
وداؤٹ اینی ہیرسمنٹ ہمیں جو ہے اس سارے سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے۔ فرینڈلی ماحول سے آپ کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں؟ جی اس میں اوبویسلی جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرس کی جو ہے پوری مشاورت کی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو ہے جتنی بھی ٹریڈ پالیسیز کے اوپر کام ہوتا ہے، بزنس پالیسیز کے اوپر کام ہوتا ہے، تو اس میں ان کا ادارہ ہے، جیسے ہمارا فیڈریشن آف پاکستان، ان کا ہے فکی، ٹھیک ہے، تو وہ ساری کی ساری سفارشات ان کی لے کے چلتے ہیں، نہ کہ وہ جو ہے وہ اپنے بند کمروں میں بیٹھ کے جو پالیسی بنائی جائے اور اس میں اسٹیک ہولڈرس کو شامل نہ کیا جائے، تو اس کا اس کے پھر آخر میں اس کا انجام تو ایسا ہی ہونا ہے نا۔ یعنی سر کیا ہمارے آپ نے فیڈریشن کی بات کی، چیمبرز کی بات کی، کیا ان کا دباؤ اتنے مضبوط نہیں ہے کہ وہ حکومت کو مجبور کر سکیں؟ کیونکہ کوئی بھی پالیسی بناتے وقت حکومت آپ کو، کیونکہ آپ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے، آپ کی وجہ سے انڈسٹری چلتی ہے، آپ کی وجہ سے روزگار بھی بنتا ہے، روزگار ملتا بھی ہے، بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، لیکن حکومت آپ کو آن بورڈ کبھی کیوں نہیں لیتی؟ کہ ریزنس کیا ہیں؟ آپ کافی عرصے سے حکومت کے ساتھ کبھی ٹکراؤ پالیسی میں بھی نظر آتے ہیں، آپ حکومت سے بات بھی کرتے ہیں، سفیر بھی آپ کے باہر کے ممالک کے، کیا آپ مختلف اداروں کے سربراہوں کو بھی چیمبرز میں دعوت دے رہے ہیں؟ کیا نتیجہ آپ نے اخذ کیا ہے کہ حکومت آپ کو کیوں نہیں لفٹ کرواتی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت تو خیر لفٹ جو ہے، جب ان کے بھی ہمارے لاہور چیمبر میں بھی کافی منسٹرز آئے ہیں، سیکٹریز آئے ہیں، لیکن جب بھی ہم سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری لمیٹیشنز ہیں، اور وہ لمیٹیشن ہے آئی ایم ایف، کہ آئی ایم ایف کے جو ہے ڈکٹیشن کے اوپر جو چلنا پڑتا ہے۔ تو جب تک یہ والا کشکول جو ہے ہم نہیں توڑیں گے اور اپنی خود ساتھ اپنی پالیسی کے اوپر، اپنی انٹیگریٹی کے اوپر کام کریں گے، اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مواقع اپنی بزنس کمیونٹی دیں گے، اتنی دیر میں تو جو ہے ریولیوشن آ نہیں سکتا۔ ٹھیک، اور ریولیوشن دیکھیں ہم تو ابھی بیسک چیزوں کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم نے جو ہے اس کی ٹیکنیکل اور آگے اس کی ڈیپ میں تو گئے نہیں ہیں، ہم تو پہلے چیزوں پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں پہلے بجلی تو جو ریجن کے مطابق دے دیں سستی، ہمیں جو ہے وہ ٹیکسیشن تو ریجن کے مطابق کر دیں، ہمیں مارک اپ تو ریجن کے مطابق کر دیں، یا بیسک بھی ہمارے پاس نہیں ہے، بیسک ٹول کے اوپر بھی ہم کام نہیں کر سکے، اور اس کے لیے بھی اگر ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف کے جہاں پر جانا پڑتا ہے، تو پھر مجھے افسوس کے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں کوئی لانگ ٹرم پالیسی اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتی۔ بن نہیں سکتا۔ تیمی صاحب اب ہوگا، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر کے، ابھی کچھ دیر سے بات ہو رہی کہ اپوزیشن کو اس لیے نہیں کہا جائے کہ اپوزیشن آن گراؤنڈ نہیں ہے، اپوزیشن نے کوئی سیٹ جیتی نہیں ہے، لہٰذا اس کو آپ ایک مخالفین کا نام ضرور دے سکتے ہیں، اپوزیشن کا نام نہیں دے سکتے۔ مخالفین آپ کے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال کی کارکردگی وہ ہے لاہور چیمبر کی صفر ہو چکی ہے، اور 1 صدی کا جو چیمبر ہے اس کا گراف بہت نیچے آیا ہے۔ پہلا تو میں ایسے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا حقائق کیا ہیں؟ آپ کیونکہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، 1.5 سال میں آپ نے بڑے کام انجام دیے، سر وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور چیمبر کا ترقی کا گراف بہت بڑا ہے؟ جی ایک تو جو ہے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیشہ اگر یہ اپوزیشن بات کرتی ہے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو خود چیمبر آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ واحد ایسی اپوزیشن ہے کہ جو اس کو پورے یعنی اپنے اس ٹینیور میں ایک دفعہ بھی جو ہے وہ اپنے بزنس کمیونٹی کے مفاد کے لیے بات کرنے کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ آج کتنے ایشوز لوگوں کو آئے، بجلی کے، گیس کے، پانی کے، مارکیٹوں کے، پیرا کے، اور بے شمار چیزیں جب آئیں تو یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ کبھی بھی نہیں آئے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ پچھلے سال جب الیکشن ہوئے تھے تو یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو گئے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ بزنس کمیونٹی کو جو ہے نا وہ پرفارم کر سکے۔ اور رہی بات آپ کی کہ ہم لوگوں نے اگر آفس بیئرز آئے ہیں اور انہوں نے کیا کام کیا ہے، تو اس کی سب سے بڑی مثال تو آپ کو یہ دیتا جاؤں کہ اس سال ہمارے جب رینیول کو ہم نے کلوز کیا ہے تو پچھلے سال سے 4,500 رینیول جو ہے وہ پہلے سے ایکسیڈ کی ہیں۔ اچھا، تقریباً اس وقت لاہور چیمبر کے ممبر 45,000 سے بھی زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس میں سے بھی تقریباً 37,000 سے اوپر لوگوں نے اپنی اس دفعہ رینیول کروا لی ہے۔ تو یہ اس چیز کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک یہ ایک ریکارڈ ہے۔ ریکارڈ ہے، اور لوگ ہماری اس کارکردگی پہ خوش ہے، تو جو ہے وہ یہاں پر آ کے اپنی فیسز بھی جمع کرا رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو یہاں پر اس طرح کا یہ گروپ بیٹھا ہوا ہے یہ بالکل کام کرنے والا ہے، اور ہمیشہ سے اس نے پرفارم بھی کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ کوئی جی اہم ایشوز جو کہ لاہور چیمبر نے پچھلے ادوار کی نسبت بہتر کام کیے ہیں؟
دیکھیں ہم نے ہمیشہ سے جو ہماری ٹیم آتی ہوتی ہے ان کا ایک پورا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر جو بھی آفس بیئرز آتے ہیں وہ اپنی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں آتے ہیں اور ہمیشہ بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سال جیسے ہی ہم لوگ بھی آئے, ہمارے پریزیڈنٹ فہیم الرحمان صاحب اور میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور خرم لودھی صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ, تو ہم نے ڈے فرسٹ سے جو ہے اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے الحمدللہ یہ کوشش کی کہ ہم تینوں آفس بیئرر نے اپنا فل ٹائم دیا اپنے بزنس کمیونٹی کے لیے کہ اگر کسی کے بھی کوئی مسائل ہیں تو آئیں لاہور چیمبر, ہم انشاءاللہ ان کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بے شمار ایسے ایشوز تھے جس کے اوپر ہم نے ایز اے مارکیٹس کے لحاظ سے دیکھا جائے, انڈسٹریز کے لحاظ سے دیکھا جائے, تو اس وقت جو سگیاں کے انڈسٹریز کا بہت بڑا مسئلہ تھا جو الحمدللہ وہ ہم کیا, نے وہ اس کو حل کیا. پھر آپ کے روز ڈے ٹو ڈے کے اتنے زیادہ بلکہ مسائل, روڈا کے ساتھ بھی آپ نے اچھے مذاکرات کیے جی جی ابھی. وہ بھی الحمدللہ ہمارے بڑے اچھے مذاکرات ہوئے. اس کے ساتھ کینٹ بورڈ کے ساتھ بھی ان کی پرابلمس تھیں, ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے جو ہے ہمیشہ سے جو ہے وہ ایز اے سب کو اپنے ملک کے مفاد کے لیے اور اپنے بزنس کمیونٹی کے مفاد کے لیے جو اس وقت ہم نے پاکستان کے آل چیمبرس کانفرنس کا جو ہے وہ منعقد کی گئی. اس اچھا, میں مور دین 45 چیمبرس جو ہے وہ کے صدور یہاں پر تشریف لائے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا یہ ہے, پہلی دفعہ ہوا بالکل ہے. پہلی دفعہ اور ہوا اس ہے. کے اوپر ہم نے اپنی جو بھی سفارشات تھیں وہ ایک جوائنٹ بنا کر ان کو ایک ریزولوشن ہم نے ان کو گورنمنٹ کو پیش کیا. پھر ہمیشہ کی طرح ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے اب بجٹ کے دن آ رہے ہیں تو ہم نے پرپوزلس جو ہے پراپرلی سارے سیکٹرز کو اکٹھا کیا اور ان کی پرپوزلس کو بنا کر ہم نے پورا ایک بک کی صورت میں ہم نے اب انشاءاللہ گورنمنٹ کو پیش کر رہے ہیں بجٹ پرپوزل. تو اس طرح کے ڈے ٹو ڈے پیرا کے ایشوز تھے, مارکیٹس کے ایشوز تھے, جس کو ہم ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ہمیشہ بیٹھ کے حل کرتے بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ایک چیمبر کا ایک سسٹم جو بنا ہوا ہے, جو ڈیکورم بنا ہوا ہے, الحمدللہ اس میں ہم لوگ بالکل صحیح چل رہے ہیں. سر 2026 انتخابات کا سال ہے, سپٹمبر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, چند ماہ کا وقفہ رہ گیا, گہما گہمی ابھی سے شروع ہو چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ کہا جا رہا ہے بہت ٹف الیکشن ہے. جی میں دیکھیں میرے تو ہمیشہ سے میرا یہ یقین بھی رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک مضبوط اپوزیشن ہمیشہ سے ہونی چاہیے, تاکہ اگر کسی کی کوئی وہ ریزرویشنس بھی ہیں وہ بھی ڈے ٹو ڈے حل ہوتی رہیں. لیکن میں انفارچونیٹلی میں اس چیز کے اوپر بالکل اب کنفرم ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت بزنس کمیونٹی میں اس جیسا کہ ہمارا الائنس ہے, اب کوئی دوسرا الائنس رہ ہی نہیں گیا, اپوزیشن نہیں ہے, اپوزیشن ہی نہیں ہے, ہے ہی کیونکہ نہیں. وہ آپس میں اتنا زیادہ وہ ان کا کانفلکٹس ہیں اور سب چیزیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آنا چاہتا ہے لاہور چیمبر کی سیاست میں, سب سے پہلے تو اس کو اپنی فیس ویلیو کو بہتر کرنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ چیمبرس میں تو آئیں, وہ آ کے کوئی اپنا رول تو ادا کریں کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ بزنس کمیونٹی یا ووٹرس کو پتہ لگے کہ یہ آگے جا کے ہمارے اوپر ہمارے مفاد کے لیے محنت کریں گے. جب وہ پورا اس 2 سال کے ٹینیور میں وہ ایک دفعہ بھی یہاں پر نہیں آئے تو پھر اس کا انجام تو یہی ہوگا کہ جو لاسٹ ایئر ہوا کہ جو ہے ان کا بالکل کم ان کو ووٹس پڑے. اور میں اس بہت یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس سال ان کو پہلے سے بھی جو ہے وہ کم جو ہے وہ شاید ووٹ بنے, اور یہ بھی شاید صورتحال ہو جائے کہ پورے ان کو شاید الیکشن لڑنے کے لیے ان کے پاس وہ بھی کینڈیڈیٹس بھی ہوں, تو یہ بھی یہ بڑی بات ہوگی. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی نئے اتحاد بنتے, کوئی پرانے اتحاد ٹوٹتے؟ دیکھیں ہمارے جو الائنس میں کیونکہ بازار میں افواہیں کافی گرم ہیں. دیکھیں ہمارے جو لیڈر ہیں میاں جو نثار صاحب, جی جی, تو ایک وہ بڑے کمٹمنٹ والے آدمی ہیں, وہ بھی روز جو ہے وہ اپنے الائنس کو نہیں بدلتے. آپ کو پتہ ہے جیسے پرانا ان کے ساتھ فاؤنڈرس کا الائنس تھا تو 27 سال رہا, تو وہ بھی انہوں نے خود نہیں توڑا, وہ خود انہوں نے فاؤنڈرس والوں نے توڑا. اب چونکہ نیا الائنس بن چکے ہیں اور ہماری آپس میں ایز اے الائنس بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنا بیسٹ جو ہے وہ دے رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی اور الائنس کی کوئی گنجائش رہتی ہے. تو لیکن بہرحال ابھی الیکشن میں بہت ٹائم ہے, تو دیکھیں گے کہ اب آگے کیا صورتحال ہوتی ہے, کیونکہ جو پالیٹکس میں جو ہے نا کوئی چیز بھی جو ہے حتمی نہیں ہوتا. جناب صاحب آخر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں, آپ ایف بی آر کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں, بیوروکریسی کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی ایک تو تھنک ٹینک سامنے آ جائے جو کہ ابھی تک نہیں بن سکا, اور اس کے نہ بننے کے وجوہات بھی آپ بہتر جانتے ہیں. میں یہاں اسی سوال کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں, یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند سالوں کے اندر یہ مزید تباہیاں آئیں گی یا پاکستان آگے نکلے گا؟ دیکھیں میں ٹو بی آنیسٹ میں آپ یہ ضرور آپ کے توسط سے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں
کہ اس وقت جو انڈسٹری کو اگر جو ہے اسپیشل کوئی فیور نہ دی گئی تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ انڈسٹری بالکل بند ہو جائے گی، کیونکہ بے شمار کافی انڈسٹری جو ہے وہ بالکل وائبل ہی نہیں رہی ہے۔ خاص طور پہ یہ پیٹرول پرائسز کے بعد جو ہے لوگوں کی کاسٹ بہت بڑھ چکی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ناممکن ہو چکا ہے کہ لوگ اپنا یہ انڈسٹریل کو سیٹ اپ چلا سکیں۔ تو فوراً جو ہے وہ انڈسٹریل کے لحاظ سے تو ریلیف دینا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ آپ کو نظر اور اب اگر انڈسٹری بند ہو گئی تو وہ اگلے پھر 6 مہینے بھی یا 1 سال بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ جو یونٹ بند ہو جاتے ہیں ان کو دوبارہ چلانا بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کے پاس کیش فلوز کے بہت ایشو آ چکے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ مارکیٹ کے اوپر تو ایک تو ویسے بھی جو ہے وہ وائبل نہیں ہے۔ لیٹ سپوز اگر وہ لے بھی لیں تو اس میں بھی بڑے بیریئرز ہیں، وہ یہ ہیں کہ گورنمنٹ بینکس جو ہے وہ اتنے کنزرویٹو ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی ایزی جو ہے وہ ایک چیز مل گئی ہے کہ گورنمنٹ خود بورو ان سے کر رہی ہے۔ جب 95% بینک سے گورنمنٹ خود بورو کرے گی تو وہ ایس ایم ایز کو یا دوسرے انڈسٹریز کو کہاں سے وہ لون دے گی؟ تو وہ بھی بڑا ایزی جو ہے لے کے چل رہے ہیں کہ ان کو پاس بائر موجود ہے، اور وہ دوسرے تھوڑا سا بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس کی وجہ سے تو انڈسٹری سفر کرے گی نا۔ تنویر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔